بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس۔ یہ ہے ہماری کتاب مطالعہ اسلام جماعت دوم ٹو کلاس۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنی کتابیں کھول لیں۔ آج ہے ہمارا سبق نمبر 1 اور جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، اور صفحہ نمبر ہے 2۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کرنے کے لیے قریبی پارک میں جاتے ہیں۔ ایک دن احمد اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے گئے۔ صبح کے وقت پارک کی فضا بہت صاف ستھری تھی۔ کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑ رہی تھیں، پرندے چہچہا رہے تھے۔ بچوں کو پارک کا ماحول بہت اچھا لگا۔ وہ تتلیوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں آمنہ کو درخت پر بیٹھی ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی۔ آمنہ نے احمد اور ابا جان کو بھی چڑیا دکھائی۔ ابا جان نے کہا سبحان اللہ۔ احمد نے پوچھا ابا جان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ ابا جان بیٹا جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات سب اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں بنائی جانے والی ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے؟ اب سورج ہے، وہ صبح آتا ہے، پھر شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چاند جو ہے وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے، ستارے جو ہیں وہ بھی اپنے ٹائم پہ آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سورج جو ہے وہ رات کو آ جائے یا چاند جو ہے وہ دن کو آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے ہر چیز ٹائم پہ آتی ہے، وقت پہ آتی ہے۔ کبھی سورج نے چاند کو نہیں پکڑا اور کبھی رات نے وقت سے پہلے آنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہ سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ لے یا چاند سے پہلے آ جائے یا چاند کے بعد آ جائے۔ ٹھیک ہے، سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن ہے تو دن کو ایک دم سے رات ہو جائے یا رات ہے تو رات دن میں بدل جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز وقت کی پابند ہے، اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 3 ہے ہمارا۔ آمنہ ابا جان کیا یہ درخت، پودے اور پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ ابا جان جی ہاں، ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، جس نے پیدا کی ہوتی ہیں چیزیں۔ آسمان، زمین، چاند اور ستارے سب اس کی مخلوق ہیں۔ انسان کا خالق بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابا جان نے کہا کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، ستارے سب اس کی مخلوق ہیں۔ انسان بھی جو ہیں وہ اسی کی مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کا خالق بھی وہی ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے۔ تابع کہتے ہیں حکم ماننے والے کو۔ ٹھیک ہے، کائنات میں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ احمد پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ ابا جان جی ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کے لیے اپنے خالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو 2 کلاس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک۔ آپ سب اسٹوڈنٹس نے اس سبق کی بہت اچھے سے 2 سے 3 دفعہ پڑھائی کرنی ہے تاکہ یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے پڑھنا آ جائے۔ تو 2 کلاس، یہی تھا ہمارا آج کا مطالعہ اسلام کا کام۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔